میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ نے جامع رشید کا انتخاب کیسے کیا؟ اپنے پڑھانے کا حالانکہ الحمدللہ آپ کے پاس بہت سے ہنر ہیں، آپ کہیں بھی جاتے تو آپ کے دروازے کھلے رہتے، لیکن اس کے باوجود آپ نے جامع رشید کا انتخاب کیا، کیا خاصیت ملی آپ کو؟ تو میں نے ان کو کہا کہ یار دیکھو ان کا کالم تصویر کے ساتھ چھپا ہوا ہے، تو یہ تو میرا بھی چھپ سکتا ہے۔ اس نے کہا جا آپ جا کے کام کر، اپنا منہ دیکھا ہے آپ نے؟ اچھا، ریسنٹلی آپ نے نعمان نعیم کے ساتھ ایک چھوٹی سی کلپ بنائی تھی ویڈیو شکل میں، تو وہاں پر آپ نے ان کے ویژن اور مقصد پہ بات کی تھی، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جب مفتی نعیم رحمہ اللہ زندہ تھے تو اس وقت اور اب میں کیا جامعہ میں فرق محسوس ہو رہا ہے؟ اس پر میں جواب کوئی نہ دوں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں اس موقع پر ان حالات میں اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ میں اس پر کچھ کہوں یا کوئی جواب دوں۔ کیونکہ آپ جو کچھ لکھتے ہیں آپ ادارے کے نظریے سے لکھتے ہیں، آپ کے تحریروں میں، آپ کے ویڈیوز میں غیر جانبدار نہیں ہوتا ہے، جو ویڈیوز جو ہوتے ہیں زیادہ عوامی مسائل بہت کم ہوتے ہیں، موٹیویشن اور دوسری طرف ہوتے ہیں، لیکن عوامی مسائل پر نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے کہا کہ امیگریشن والوں نے کہا کہ آپ ویزا لیا ہے اوسلو کا اور آپ یہاں آئے ہیں اور یہاں کتنے دن رہیں گے اور واپسی کا ٹکٹ آپ کے پاس نہیں ہے اور یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو میں نے ان کو کہا کہ میرے بیگ میں کتاب تھی، تو میں نے ان کو کہا میں مصنف ہوں۔ تو آپ کیا کریں گے جو مدارس اس وقت سوشل میڈیا پہ آ چکے ہیں اور میڈیا چلا رہے ہیں تو وہ صحیح راستے پر ہیں یا پھر جو دوسرے لوگ کہتے ہیں آپ وہی استعمال کریں گے؟ یہ محاورہ تھا کہ یہاں داخلہ بہت مشکل سے ہوتا ہے اور جس کا داخلہ ہو جائے اس کے مزے ہی مزے۔ تلاشیت میں سرگرداں آپ کی سماعتوں و بصارتوں کو عبداللہ حسین کا سلام۔ آج میرے لیے عزت، افتخار اور مسرت کا مقام ہے کہ آپ سب کو ایک ایسی ممتاز، موقر اور محترم شخصیت کے حضور پیش کرنے جا رہا ہوں جو علم و فضل، تحقیق و تدبر، حکمت و دانائی اور ادب و نشاء کے میدان میں ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ ہمارے آج کے مہمان گرامی ہے جامع رشید کے نامور مدرس، مشہور و معروف مصنف، تحقیق کے شناور اور فکر و دانش کے امین اور نثر و نگارش کے کہنہ مش فنکار جناب عالی مولانا انور غازی صاحب۔ آج کی اس بامقصد، بامانہ اور بامغز نشست میں ہم ان کے علمی و فکری سفر کے ان گوشوں کو منکشف کریں گے جو ان کے اخلاص، استقامت اور جد و جہد کے آئینہ دار ہیں۔ یہ مکالمہ نہ صرف علم و ادب کی روشنی بکھیرے گا بلکہ عزم و حوصلے کی ایک نئی جہت کو اجاگر کرے گا۔ ہم ان کی حیات کے نشیب و فراز، ان کے کارہائے نمایاں اور ان کے فکری و ادبی اسلوب کے اسرار و رموز کو دریافت کریں گے جنہوں نے انہیں ایک عام انسان سے ایک غیر معمولی شخصیت بنا دیا۔ ہم اپنے آج کے مہمان گرامی کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا انور غازی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا۔ مولانا عبداللہ حسین صاحب، تو نام تو آپ کا پہلے میں نے سن رکھا ہے، تو جب میں آپ کو میں عبداللہ حسینی سمجھ رہا تھا، جی جی، اور میری تجویز یہی ہے کہ آپ عبداللہ حسین کو عبداللہ حسینی کر لیں۔ عبداللہ حسینی جو ہے نا یہ ذرا ذو معنی لفظ ہے، دو نسبتوں والا لفظ ہے، لیکن پھر بعض ایسے ہو جائیں گے کسی اور طرف اس کو لے لیں گے۔ آج کل یہ زیادہ ہوتا ہے، اس سے قبل بھی کسی نے یہی نام رکھا تھا لیکن پھر ہم نے کوشش کی کہ اپنے نام کی طرف لوٹیں۔ چلے بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت دے کر ہمیں ایک موٹیویشن ملی اور آپ ہمارے پاس آئے۔ تو میں مقدمے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن دیں۔ ایک تو انٹروڈکشن ہم سب کو پتہ ہے آپ کے بارے میں الحمدللہ، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ آڈینس کو یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے تھا اور آپ کے فراغت کہاں سے ہوئے تھے، پورا جو جرنی ہے تھوڑا سا بتائیے گا۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ یہ ہر شخص کا سوال ہوتا ہے کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جس کو سن رہا ہے، جس کو پڑھ رہا ہے، جس سے وہ مخاطب ہے، کہ اس کا تعارف ہو کہ یہ ہے کون۔ تو میں جب تقریباً آج سے 6 سال پہلے کی بات ہے، 46 سال میری عمر ہے، 46 سال، جب 40 سال کی عمر ہوئی تو میرے بچے مجھ سے کہتے تھے کہ بابا آپ کے زمانے میں اسکول کیسے ہوتے تھے، آپ نے جب حفظ کیا تو جب استاد کیسے پڑھاتے تھے، آپ کی ڈنڈے سے پٹائی ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی، جمعرات کی چھٹی ہوتی تھی، اتوار کی چھٹی ہوتی تھی۔ تو جب بچوں کو میں بتاتا تھا نا، 1985 میں نے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا تھا، تو بچوں کو بڑی حیرت ہوتی تھی۔ 1985 اور 2005 کی جنریشن، ان میں بہت فرق ہے۔
اس وقت سوشل میڈیا انٹرنیٹ ان سب چیزوں کا کوئی وہ رواج نہیں تھا، اور اس وقت کے طالب علم مجھے یاد ہے کہ ہمارے پورے مدرسے میں کہیں گھڑی نہیں ہوتی تھی، گھڑی جو ہوتی ہے عام گھڑی، تو ایک طالب علم گھڑی لے کے آیا، وہ حیدرآباد کا تھا، تو ہم سارے لوگ نا جاتے تھے اس کے پاس، تو دیکھیں وہ گھڑی کیسی ہے، ہم بچہ پارٹی کے پاس ہوتی نہیں تھی گھڑی، لائٹ نہیں ہوتی تھی، جب گھڑی نہیں ہوتی تھی اس وقت آپ ٹائم کے لیے کیا کرتے تھے؟ تو بس وہ جب چھٹی ہوتی تھی ناشتے کی گھنٹی بجتی تھی تو ہم ناشتہ کرنے کے لیے چلے جاتے، جب گھنٹی پھر بجتی تھی تو وہاں آ جاتے تھے، اور ہمارے والدین تو ہمیں سورج کا جو ہوتا ہے نا حساب، سورج کا دے کے بتاتے تھے جی یہ اتنا وقت ہو گیا، یہ اتنا وقت ہو گیا، نماز کا جب ٹائم ہوتا تھا تو آسان ہو جاتی تھی، تو ہم تو چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا، میری عمر 7 سال ہوگی اس وقت، اچھا، تو میں بات کر رہا تھا کہ میرے بچے پوچھتے تھے اس وقت کہ آپ کیسے ہوتے تھے، آپ کو خرچی کتنی ملتی تھی، اور آپ کے والدین کا آپ کے ساتھ رویہ کیسے ہوتا تھا، تو ساری چیزیں، تو میں نے جب اپنے بچوں کو بتایا نا تو بچوں کو بڑی دلچسپی اس میں نظر آئی، پھر مجھے بچے اور پوچھتے تھے، تو میں نے سوچا کہ میں کب تک ان کو بتاتا رہوں گا، اور جو بتا رہا ہوں وہ چیزیں ضائع ہو جائیں گی، تو چنانچہ جب میری عمر 40 سال کی ہوئی تو میں نے سوچا کہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، یعنی 50 سال کے بعد، 50 سال 60 سال 70 سال پتہ نہیں اتنی کی عمر ہوگی کہ نہیں ہوگی، کچھ پتہ نہیں ہے کہ اگلا لمحہ کہاں گزرے گا، کیسے گزرے گا، زمین کے اوپر ہوں گے یا باہر ہوں گے، تو میں نے سوچا میں اپنے 40 سال کی نا آپ بیتی لکھتا ہوں، اچھا، تو میں نے سوچا کہ کل سے میں اپنی 40 سال کی آپ بیتی لکھتا ہوں، اچھا، تو اس کا نام میں نے یہ سوچا تھا میری کہانی میری زبانی، اور یہ بہت مشہور لفظ ہے، جی تو پھر نا اب لکھوں کیسے، اب یہ بات بھی تھی نا، یہاں تک تو مجھے یاد ہے 1985 کے بعد میں نے کیا، اس سے پہلے کیا کیا، میرے والدین کے بارے میں فلاں کے بارے میں، تو بڑی نعمت یہ تھی کہ میرے ابو اور میری امی دونوں حیات تھے اس وقت، تو میں نے ابو سے پوچھنا شروع کیا، میں نے کہا ابو آپ لوگ کہاں کے رہنے والے تھے، آپ کے والد یعنی ہمارے دادا وہ کہاں کے رہنے والے تھے، ہندوستان میں کہاں سے تھے، تو ابو بتاتے گئے، پھر میں نے امی سے پوچھنا شروع کیا، امی نے بتانا شروع کر دیا، پھر ابو امی سے میں نے پوچھا کہ آپ دونوں کی شادی کیسے ہوئی، اچھا، آپ کا خاندان الگ، ہمارا ابو کا خاندان الگ تھا، تو یہ شادی کیسے ہوئی، پھر ابو نے اپنی داستان سنائی، امی نے اپنی داستان سنائی، پھر امی سے میں نے پوچھا کہ آپ بہن بھائیوں میں کون سا نمبر ہے اور کیسا ہے، کیسے تعلیم حاصل کی، اور آپ کے ابو امی کیسے تھے، ابو سے میں نے پوچھا کہ آپ کے ابو امی کیسے تھے، دادا دادی کا کیا نام تھا، یہ سارا تو انہوں نے مجھے بتایا، میں ریکارڈ کرتا گیا، تو پہلا چیپٹر ابو کے حوالے سے، دوسرا چیپٹر امی کے حوالے سے، تیسرا چیپٹر امی ابو کی شادی کے حوالے سے، پھر چچاؤں تایاؤں ماموں خالہ ان سب کے حوالے سے، اور پھر میں نے امی سے پوچھنا شروع کیا کہ امی جب میں پیدا ہوا تو اس وقت کیسے حالات تھے، اور کون سی تاریخ کو میں پیدا ہوا تھا، اور اس وقت جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو آپ لوگ خوشی میں کیا کھلاتے تھے، پھر ابو امی نے بتایا تو وہ عجیب چیزیں تھیں، پھر جو مجھے کہتے ہیں کہ جب بچہ 4 سے 5 سال کا ہونا تو اس کو یاد ہوتا ہے، مجھے جو پہلی بات یاد ہے نا اپنی زندگی کی، جو پہلی بات یاد ہے وہ یہ بات یاد ہے کہ ہمارے گاؤں میں نا ایک وہ آتا تھا، کیا کہتے ہو، سفیر، مدرسے کا سفیر، پہلے زمانے میں مدرسے کے سفیر مقرر ہوتے تھے، وہ گاؤں دیہات میں جاتے تھے، مدرسے کے لیے گندم اکٹھی کرتے تھے، وہ سفیر آتا بھی تھا جب وہ ہوتا تھا گندم کٹتی ہوتی تھی، تو مجھے اتنا یاد ہے کہ میں ان کے لیے گھر سے کھانا لے کے اتاق میں ان کے لیے جاتا تھا، وہ مجھے کہتے تھے کہ میں تمہیں مدرسے میں لے کے جاؤں گا، وہاں پر اتنا بڑا مدرسہ ہے، بہت سارے بچے پڑھتے ہیں، تم بھی قرآن پڑھنا، اور ایسے ایسے بہت ساری، وہ جیب سے نا مجھے ٹافیاں نکال کے دیتے تھے، اور میں ٹافیاں کھاتا تھا، آپ کو بتایا نا بچوں کو ٹافی دو بچے تو اسی کے گن کھاتے ہیں، تو وہ جو ہر سال آتے تھے یا کچھ عرصے کے بعد آتے تھے، مجھے بس اتنا یاد ہے، اس سے پہلے کیا کچھ ہوا مجھے کبھی یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں سے آگے سٹوری تو پھر میں بعد میں آپ کو سناؤں گا، تو پہلے جو میں نے میری کہانی میری زبانی اس میں نے لکھا ہے کہ خاندانی پس منظر مختصر یہ ہے کہ ہمارے جو دادا تھے وہ رہنے والے تھے ہندوستان کے علاقے جلندھر کے، اور آپ کو پتا ہے کہ جلندھر کے رہنے والے جو ہے وہ ارائیں کہلاتے ہیں، جلندھری ارائیں کہلاتے ہیں، ہماری والدہ بھی وہیں کی رہنے والی تھی، اور جب پاکستان بنا
تو دادا کے خاندان نے اور ہمارے ننیحال نے دونوں نے وہاں سے ہجرت کی. ہمارے دادا نے ہجرت کی بہاول نگر میں, وہاں سے پھر فیصل آباد آئے, فیصل آباد سے پھر آئے وہ ضلع خیرپور, ضلع خیرپور کا ایک گاؤں ہے کوٹ لالو, وہاں پر کیوں آئے؟ دادا کے جاننے والے تھے. پھر جب یہاں آ گئے تو ہمارے دادا کی جلندھر میں بہت ساری زمینیں تھیں, اور زمینیں جن کی وہاں تھی نا, ان کو بدلے میں یہاں زمینیں ملتی, اس کو کہتے ہیں کلیم پر زمین ملی. تو ہمارے دادا کو بہت ساری زمینیں یہاں پر خیرپور کے علاقے کوٹ لالو میں کلیم پر زمینیں مل گئی. 2 مربع 4 مربع کتنی مجھے صحیح یاد نہیں ہے. تو زمینیں مل گئی, تو ہمارے دادا نے جو زمینیں ملی اسی کے اندر اپنا گاؤں بنا لیا, اور ہمارے دادا کا نام تھا فتح محمد, اور پردادا کا نام تھا عبد الکریم جی. تو دادا نے اپنے نام سے, فتح محمد کے نام سے گاؤں کا نام رکھ لیا. تو ابھی بھی ہم گوگل کرتے ہیں نا وہاں پر, تو گوٹ فتح محمد لکھے تو دادا کے نام سے ہمارا پورا گاؤں آ جاتا ہے. تو پھر میرے دادا کے 4 بچے تھے, یعنی میرے چچا چائے 4 تھے, بہن کوئی نہیں تھے ہمارے ابو کے نا. تو یعنی ہماری وہ جو ہوتی ہے پھپھی, وہ کوئی نہیں تھی. تو 4 تھے. تو اس وقت ہمارے دادا نے اپنی وسعت کے مطابق چاروں بیٹوں کو پڑھانے کی بھرپور کوشش کی. اس وقت ٹاٹ اسکول ہوتے تھے, غربت کا دور تھا, پاکستان نیا نیا بنا تھا. تو ہمارے والد بتاتے ہیں کہ ہم تقریباً 2 کلومیٹر پیدل چل کے وہاں جاتے تھے. اور اس وقت جو ابتدائی ہوتی تھی نا, وہ پھٹی ہوتی تھی, جیسے یہ ہے نا اس طرح کی ایک تختی ہوتی تھی پھٹی, اور اس پر مٹی, ملتانی مٹی کہتے تھے, اور اسی سے ایسے لیپا دیتے تھے. اور کانا جو ہوتا نرکل, اس کا قلم ہوتا تھا, اور سیاہی ہوتی تو اس سے لکھتے تھے الف بے پے, اس طرح لکھتے تھے. وہ مجھے بھی یاد ہے ابتدائی دور, کچھ مجھے بھی یاد ہے کہ ہم نے یہ پڑھا تھا, لیکن اس کے بعد کچھ کتابیں آ گئی تھی ہم آگے. تو ہمارے جو تایا تھے ایک, وہ شاعر تھے, ان کا نام تھا حبیب جلندری. تو حبیب جلندری جو تھے انہوں نے اس وقت میٹرک کیا, اور وہ شاعر تھے. ان کا شعری مجموعہ پنجابی میں اشعار کہتے تھے, اور حکیم تھے, حکمت کرتے تھے. تو ہمارے جو تایا تھے حبیب جلندری, ان کے اشعار بھی اور حکمت بھی کرتے تھے. باقی جو تینوں تھے ہمارے ابو کے بھائی, ان میں سے کس نے 2 جماعت پڑھی, کس نے 3 پڑھی, کس نے 4 پڑھی. اور پھر چونکہ زمینیں تھی دادا کی, دادا کھیتی باڑی کرتے تھے, تو ہمارے تائیوں نے بھی کھیتی باڑی شروع کر دی. جیسے جیسے شادی ہوتی گئی ویسے ویسے دادا اپنے گھر کے ساتھ ایک اور گھر بنا کے ایک بیٹے کو دیتے تھے, تو یہ تمہارا گھر ہو گیا, پھر یہ تمہارا ہو گیا, یہ تمہارا ہو گیا, اس طرح. تو 8-10 گھر وہاں پر بن گئے, کچھ ہمارے اور کچھ مزارے کے جو وہ کرتے تھے, کھیتی باڑی کرتے تھے. جو مجھے یاد ہے کہ جب میں نے آنکھ کھولی تو 4 گھر تھے ایسے. یہ دادا کا گھر تھا, ایک گھر تایا کا, پھر دوسرے تایا کا, پھر تیسرے تایا کا, پھر چوتھے 5ویں کا. اور ان کے ساتھ جو تھے نا ہمارے جو ملازم ہوتے تھے دادا کے ابو کے, ان کا گھر ہوتا تھا. تو حاصل یہ, تو یہاں پر ہمارا گاؤں ہو گیا, اور ہمارا جو تعلق ہے ددھیال ہو یا ننیحال ہو ہندوستان سے ہے, اور ارائی برادری سے ہم تعلق رکھتے ہیں. اچھا. اور اس کے بعد پھر اللہ کا شکر ہے جب شادی ہوئی تو ہم یعنی 10 بہن بھائی ہیں. اس وقت میں اپنے دوستوں کو بتایا کرتا ہوں کہ جس وقت ہمارے ابو امی کی عمریں تھی, ان کی شادی ہوتی تھی, تو کسی سے بھی پوچھے نا کہ آپ کتنے بہن بھائی ہیں, وہ 8-10 ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی میرے 4 بھائی ہیں, 5 بہنیں, 8-10 عموماً ہوتے تھے. اور ہماری جو ایج کے لوگ ہیں ان سے پوچھے کتنے بچے, وہ کہتے ہیں جی 4-5-6, 4-5-6. میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو آگے بچے ہوں گے نا وہ کہیں گے 2-3, اور اس کے بعد پتہ نہیں رپورٹ ہوں گے کیا ہوگا, خدا جانتا ہے. تو ہم 10 بہن بھائی ہیں. تو 10 بہن بھائیوں میں سے ہمارے ابو نے پوری کوشش کی کہ سارے بچے دینی اور عصری تعلیم حاصل کریں. چنانچہ ابو کی اور امی کی بھرپور محنت سے ہماری جو بہنیں تھیں انہوں نے بھی میٹرک کیا, کس نے پرائمری پڑھا, کس نے مڈل پڑھا, اور ہمارے جو بھائی تھے انہوں نے بھی پڑھا. اچھا, اپنے خاندان میں میرے جو خاندان تھا ددھیال ہو یا ننیحال ہو, ان میں کوئی باقاعدہ حافظ یا باقاعدہ عالم کوئی نہیں تھا. یعنی کوئی بھی حافظ ہو یا عالم ہو ایسا نہیں تھا.
البتہ چونکہ مشرقی روایات ہوتی ہیں، دیندار گھرانہ تھا، دین پر عمل کرتا تھا، تو وہ دینداری تو تھی، باقاعدہ حافظ یا باقاعدہ عالم کوئی نہیں تھا۔ اور ابو امی کی، دادا کی ننہال میں اور ددھیال میں دونوں کی یہ خوبی رہی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ ہمارے گاؤں میں بھی مسجد ہوتی تھی، اس میں باقاعدہ اذان ہوتی تھی، سب جاتے تھے، بچہ لوگ بھی جاتے تھے، اور ہمارے جو ننہال تھے ان کے گاؤں میں بھی مسجد تھی، اور وہاں پر بھی اذان ہوتی تھی، بچے جاتے تھے، اور مولوی صاحب ہوتے تھے جو وہاں پر مسجد میں، وہ ان کو ناظرہ پڑھا دیتے تھے۔ بس اتنی تعلیم ہوتی تھی، کلمہ صحیح ہو جائے، نماز آ جائے، موٹی موٹی دین کی باتیں آ جائیں۔ تو پھر میں نے جیسے بتایا نا کہ ابو گندم دیا کرتے تھے، گندم کا جب سیزن ہوتا تھا تو وہ سفیر آتا تھا، بوریاں لے کے جاتا تھا، بس اوقات 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن وہ وہاں رکتا تھا، اور پورے ارد گرد کے گاؤں سے بھی گندم جمع کرتے تھے۔ تو وہ ڈیرا ہمارا اتاق ہوتا تھا، اور میری ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ میں گھر سے کھانا لے کے، چائے لے کے کن کو دیتا تھا؟ اس سفیر کو۔ ان کا نام تھا مولوی شبیر۔ مولوی شبیر، ان کی وفات ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ وہ مولوی بھی تھے یا بس ویسے آپ نے؟ مولوی تھے، پتہ نہیں مولوی تھے یا نہیں تھے، لیکن مولوی شبیر کہلاتے تھے۔ اور عوام میں جو ہے نا، جس کی داڑھی ہو، ٹوپی ہو، واسکٹ پہنی ہو، بس وہ مولوی ہے، حافظ ہو نہ ہو، بس وہ کہتے ہیں کہ بس مولوی ہے۔ جس ہاں وہی۔ تو پھر کیا ہوا، جب مجھے وہ کہتے تھے نا کہ میں آپ کو مدرسے لے کے جاؤں گا، وہاں ایسا ایسا، میں نے ابو کو کہنا شروع کر دیا، ابو میں نے ماں جانا ہے، ابو میں نے جانا ہے۔ تو ابو اس بات میں نہیں کہتے تھے بچہ یہ وہ، تو میں نے امی کو پھر کہنا شروع کر دیا۔ امی کا میں پلو پکڑے نا، تو بس کہتا تھا امی میں نے وہاں جانا شروع کرنا، امی میں نے جانا ہے، امی میں نے جانا ہے۔ تو ایک دن امی نے ابو بیٹھے تھے، تو میں نے دونوں کا کھانا کہا کہ کھانا لے کے جاؤ سفیر کے، میں نے کہا میں نے نہیں لے کے جانا کھانا۔ اچھا، کیوں نہیں لے کے جانا؟ میں کہا جی میں کھانا لے کے آیا تو پھر میں مدرسے جانا ہے۔ ہماری زبانی میں مدرسے کو کہتے ہیں درس۔ اچھا، درش ہاں، درش وچ جانا ہے۔ تو میں نے کہا پھر میں درش نہیں جانا، میں درش جانا ہے، جو میں لے گیا۔ تو امی نے نا ابو کو کہا کہ بھائی ماشاءاللہ ہمارے 5 لڑکے ہیں، 5 لڑکیاں ہیں، ایک جڑا ہے نا انور، اینو اللہ دے راستے تے پا دینے ہاں، کوئی نہیں، اللہ نے نہ دیتا ہے، ایک نو مولوی بنا ہی دینے ہاں۔ اچھا، میرے ابو نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، نو مدرسے دا کر دینے ہیں، یعنی ایک کو اللہ کے لیے دے دیتے ہیں نا، مولوی بنا دیتے ہیں۔ ہمارے اس زمانے میں کہہ دی جو مولوی بن گیا بس وہ اللہ کے لیے ہو گیا، ہاں بس اب یہ کسی کام کا نہیں ہے، نہ دنیاوی کام کا ہے نہ کسی اور کام کا ہے۔ تو ایسا ہوا کہ پھر نا میں نے وہ کہہ دیا، تو بات آئی گئی ہو گئی، اسکول پڑھنے چلے جانے لگے۔ تو میں نے دوسری تیسری 3 جماعتیں پڑھی تھی وہاں پر نا۔ تو پھر وہ ایک دفعہ آئے، تو ہمارے ایک دور کے رشتہ داروں میں تھے حافظ شفیع، وہ رہنے والے تھے شہداد پور کے۔ شہداد پور کے ساتھ ایک گاؤں میں گھنڈن، وہاں کے رہنے والے تھے، وہ تبلیغی تھے۔ وہ جب بھی آتے تھے نا ہمارے گھر میں تو سب کو کہتے تھے تم پردہ کیا کرو، تم یہ کیا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، حج پہ جایا کرو، فلاں کیا کرو، فلاں کیا کرو۔ تو ابو نے کہا اچھا، اتفاقاً وہ سفیر بھی آیا ہوا تھے، وہ تبلیغی جماعت کے حافظ وہ جو تھے شفیع، وہ بھی وہاں پر آ گئے۔ اور امی نے کہا پنجابی میں، حافظ جی اسی ارادہ کیتا ہے کہ انور نو حافظ بنا دیے، اینو اوتھے کسی مدرسے چھاڑ دیے، شہداد پوروں اے آیا ہوا سفیر، اے دے حوالے کر دینا۔ تو جب تبلیغی تو آپ کو پتہ ہے نا، تو فوراً نام لکھواؤ، پھر وہ چھوڑتے نہیں کہتے۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑی چنگی گل ہے، تو اینو آج ہی کپڑے تیار کر دو۔ 3 سوٹ کپڑوں کے تھے، مجھے یاد ہے، چھوٹے سے امی نے ایک تھیلی میں ڈالے، اور پنجیری دی، پنجابی میں نا پنجیری ہوتی ہے ایک خاص دیسی گھی کی، اور اس کی بنتی ہے پنجیری، آج کل تو جگہ جگہ ملتی ہے۔ امی نے پنجیری بنائی تھوڑی سی، اور دیسی گھی دیا، تھوڑا سا اچار ڈال کے دیا، اور مجھے کہنے لگی کہ چل، جو تھیلی تھے نا اس زمانے میں یہ تھیلیاں نہیں ہوتی تھی، کپڑوں کی تھیلیاں ہوتی تھی، کپڑے کی تھیلی بناتے ہوتے تھے، اس میں بنایا، یہاں پر اس کو ہم پنجابی میں جھولا کہتے تھے۔ امی کہتی ہوتی تھی چولا، چولے سے کپڑے پالو، تو پہنے، اور حافظ شفیع، سفیر اور ابو اور ہم
وہاں سے ایک ہی بس آیا کرتی تھی صبح، خیرپور سے بس آتی تھی ہمارے گاؤں کوٹ لالو، وہاں سے وہ نوابشاہ جاتی تھی، نوابشاہ سے ایک اور بس بدلتے تھے اور پھر وہ ضلع سانگڑ جاتی تھی، سانگڑ سے ایک اور بس بدلتے تھے، وہ شہداد پور جاتی تھی۔ مجھے یاد ہے اس دن میں اتنا خوش تھا کہ جی میں مدرسے جا رہا ہوں، بڑی خوشی سے سمایا نہیں جاتا تھا۔ جب ہم نوابشاہ پہنچے نا تو ابو نے 1 روپے کی مجھے نا ریوڑیاں لے کے دی تھی، تو ریوڑیاں اچھی خاصی آ گئی، میں نے دونوں جیبوں میں بھر لی ریوڑیاں۔ ہمیں یاد ہے کہ نوابشاہ سے سانگڑ تک ہم بس کو اوپر بیٹھ کے گئے تھے، اس زمانے میں وہ ایسی ویسی والی بسیں نہیں ہوتی تھیں، گول باڈی ہم کہتے تھے، ایک بس چورس ہوتی تھی ایک گول باڈی ہوتی تھی، اوپر بیٹھ کے گئے۔ اچھا عجیب بات بتاؤں، جیسے ہم وہاں پہنچے شہداد پور میں، دارالعلوم حسینیہ شہداد پور، یہ اندرون سندھ کا حفظ قرآن کا سب سے بہترین اور بڑا مدرسہ ہے۔ اچھا، 2 پاکستان میں بڑے مدرسے ہیں جو حفظ کے اعتبار سے مشہور ہیں، ایک جامعہ دارالعلوم حسینیہ شہداد پور اور دوسرا دارالقرآن فیصل آباد کا قاری یاسین صاحب کا، اور یہ دونوں قاری رحیم بخش صاحب کے شاگردوں کے ہیں۔ قاری رحیم بخش صاحب اور شاگرد تھے قاری فتح محمد پانی پتی کے، جن کا پانی پتی جو پڑھتے ہیں نا، یہ پانی پتی پڑھ رہا ہے، جیسے کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ پانی پتی لے جائے، ایک مصری لے جائے۔ یہ جو پانی پتی کے بانی ہیں اور جو قاعدہ ہے، قاعدہ نورانی قاعدہ، یہ بھی قاعدہ وہ پانی پتی کا ہے، مولانا نور محمد نے لکھا تھا یہ۔ تو قاری فتح محمد کے شاگرد قاری رحیم بخش صاحب اور ان کے شاگرد مولانا قاری یاسین صاحب اور مولانا قاری عبدالرشید صاحب اور قاری رحمت اللہ صاحب، یہ سارے ان کے شاگرد تھے۔ تو حفظ کے 2 بڑے مدرسے ہیں، تو ہم دارالعلوم حسینیہ شہداد پور آ گئے۔ اب جیسے یہاں پر آئے تو قاری رحمت اللہ نے دیکھا، نام لکھا اور مجھے کہا کہ قاری عبد المنان کے پاس چلے جاؤ۔ جا کے بیٹھا، ابو جانے لگے مل کے، تو میں نے کہا میں بھی چلتا ہوں۔ تو ابو نے کہا کدھر؟ میں نے کہا گھر۔ مجھے تو نہیں پتا تھا نا کہ رات یہاں رہنا پڑے گی اور بستر بھی یہاں ہوگا اور یہ ہوگا اور فلانی ہوگا۔ میں نے کہا میں نے تو نہیں رہنا۔ ابو کہہ رہے چلو، میں ابو کی ٹانگ پکڑ لی، میں نے کہا نہیں، میں نے تو امی کے پاس جانا، میں نے تو شام ہوگی، تو میں نے کہا میں نے تو نہیں رہنا۔ بہرحال جیسے کیسے وہ جو حافظ جی تھے انہوں نے مجھے کچھ خرچی دی، شاید 1 روپیہ یا 2 روپے، اور چیزیں دی، اور پھر ہم کہیں گے لگے کہ ہم شام کو یا صبح آئیں گے، ایسے وغیرہ کر کے تو وہ مجھے اللہ کے حوالے کر کے چلے گئے۔ جیسے انور غازی صاحب، ابھی ہم آپ کے خاندان جو میں نے انٹروڈکشن کیا بچپن لڑکپن کے حوالے سے، تو وہاں سے اب تک یہ سفر چل رہا ہے، تو اس کے بعد حفظ کرنے کے بعد جب آپ نے حفظ کیا ہوگا، اس کے بعد جب کراچی کا سفر آپ کا کیسا رہا، کہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی، فراغت کہاں سے ہوئی، تو سب اس جرنی کی طرف آ جائیں۔ جی ٹھیک ہے۔ 1985 میں قرآن حفظ کرنا شروع کیا ہم نے، اور 90 میں قرآن حفظ کر لیا، گردان بھی کر لی، اور 91 میں یا 90 میں ہم نے درس نظامی شروع کیا، اور پھر شروع وہیں سے کیا تھا دارالعلوم حسینیہ شہداد پور سے، اور اس کے بعد دورہ حدیث ہم نے کیا جامعہ دارالعلوم کراچی سے۔ یہ 1999 تھا یا 2000 کا سال تھا، یا کچھ 1999 تھا اور کچھ 2000 کا سال تھا۔ مولانا یہ صاحبان محمود صاحب جو جامعہ دارالعلوم کراچی کے شیخ الحدیث تھے، ان کی وفات ہوئی تھی 19 سالوں میں، تو شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا بخاری شریف پڑھانے کا پہلا سال تھا، تو بخاری شریف ہم نے پڑھی شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے پاس، صحیح مسلم شریف پڑھی مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ کے پاس، اور ابو داؤد پڑھی ہم نے مولانا شمس الحق صاحب بڑے استاد تھے، اور اسی طرح ترمذی شریف پڑھی ہم نے مولانا کیا نام ہے محمود اشرف عثمانی صاحب کے پاس۔ اچھا، تو جیسے ہم نے دورہ حدیث مکمل کیا تو ہم نے تخصص فی الافتاء کے لیے، چونکہ گھر کی طرف سے مجھے اجازت تھی کہ آپ نے 1 سال مزید اور پڑھنا ہے، بس کر۔ اب ہمارے ابو اور امی نے سوچ رکھا تھا کہ جس بچے کی عمر 18 سے 20 سال ہو جائے اس کی شادی کر دینی ہے، چنانچہ ہمارے سب بہن بھائیوں کی شادی 18 سے 20 سال کے درمیان ہوئی۔ اب میری 19 سال عمر ہو گئی تھی جب میں دورہ حدیث سے فارغ ہوا۔ ہاں 19 سال عمر۔ آپ کو مشورہ کس نے دیا تھا؟ ہم جہاں پڑھتے ہیں تو بولتے ہیں فلانے مدرسے میں جاؤ، فلانے مدرسے میں۔ ہمارے استاد جو پڑھے ہوئے تھے مولانا سلیم صاحب جو وہاں ابھی شیخ الحدیث ہے، تو انہوں نے دارالعلوم میں پڑھا تھا،
اچھا تو انہوں نے مشورہ دیا، اور پھر ہم بھی جب ہم شہداد پور میں پڑھتے تھے نا تو وہ ایک چھوٹا شہر تھا، جمعے رات کو ہم ٹنڈو آدم آ جاتے تھے، پھر ہم سانگڑ چلے جاتے تھے، پھر حیدرآباد آ جاتے تھے، جب چھٹیاں ہو گئی پھر ہم کراچی آنے لگ گئے، پھر لاہور چلے جانے لگے. جب اس طرح نا ہر سال چھٹیوں میں ہم کہیں نہ کہیں گھومتے تھے، تو ہم نے کہا یہاں سے کافی ہو گیا، اب چلو کراچی پڑھتے، کراچی کے مدرسے بھی دیکھتے ہیں. تو ہر سال کوشش ہوتی تھی کہ ہم کہیں یہاں سے نکلیں، تو پھر دارالعلوم آ گئے. اچھا دارالعلوم میں اب جیسے داخلے مشکل ہو جاتے ہیں، کوئی وہاں داخلہ لینا چاہے تو اس کا حال برا ہو جاتا ہے، تو اس ٹائم جس طرح داخلہ مشکل کہا ہو جاتا جاتا تھا دارالعلوم کراچی کے بارے میں کہ اس کا گیٹ بہت چھوٹا ہے اچھا اور اندر سے بہت بڑا ہے. یہ محاورہ تھا کہ یہاں داخلہ بہت مشکل سے ہوتا ہے اور جس کا داخلہ ہو جائے اس کے مزے ہی مزے، اور واقعتاً ایسا تھا. اچھا اور ہم ہر سال آتے تھے، مطلب 500-600 طلبہ آتے تو ان میں سے 50 60 یا 100 کا داخلہ ہوتا تھا. تو میں نے ایک ہی سوچا تھا، تو داخلہ لینا ہے تو بس یہیں لینا ہے. اچھا تو چونکہ وہاں ہم نے پڑھا تو وہاں سے سیدھے ہم یہاں آئے تو امتحان دیا تو الحمدللہ داخلہ ہو گیا. ہم پڑھاکو شمار ہوتے تھے، وہاں بھی نا پڑھنے والے شمار ہوتے تھے، تو یہاں پر بھی بہرحال داخلہ ہو گیا، دور حدیث مکمل ہو گیا. اور اس کے بعد گھر والوں نے کہا کہ مولوی باسکار ہوں، تو حافظ بھی بن کے عالم بھی بیان دے، ہوں تیرا بیاہ کرنا ہے. اچھا کی کرنا ہے؟ بیاہ کرنا ہوں باسکار. ٹھیک ہے. تو ابو امی نے 2 لڑکیاں تلاش کی ہوئی تھی، کہہ رہے تھے کہ یہاں کر لو یا یہاں کر لو. وہ بڑی دلچسپ سٹوری ہے شادی کی بھی، تو کیا کرنا، بہرحال اس پر پھر کبھی بات کریں گے. میری جو کتاب ہے میری کہانی میری زبانی، اس پہ پورا ایک چیپٹر ہے، یہ بڑا ایک فیصلہ ہوتا ہے. بہرحال تخصص کے لیے ہم نے سوچا دارالعلوم کراچی میں 3 سال تھا، بنوری ٹاؤن میں 2 سال تھا، جامعہ فاروقیہ میں 2 سال تھا. اس وقت یہ 3 بڑے ہی مدرسے بڑے شمار ہوتے تھے. جامعہ بنوریہ بڑا مدرسہ شمار نہیں ہوتا، اچھا احسن العلوم اشرف العلوم یہ بڑا مدرسہ شمار نہیں ہوتا تھا. 3 بڑے یہ مدرسے بڑے شمار ہوتے تھے. اچھا اور تخصص کے حوالے سے نا، تخصص فی الافتاء کے حوالے سے مفتی رشید احمد لدھیانوی کا بڑا نام تھا. اچھا ان کا نام تھا دارالافتاء والارشاد. اور اس وقت اخبار نکلا کرتا تھا ضرب مومن، طالبان کا افغانستان میں دور تھا، مفتی رشید صاحب کا ایک بڑا نام تھا. اچھا تو یہاں 1 سال کا تخصص تھا. اور مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب جامعہ فاروقیہ میں تخصص کے نگران تھے، وہ وہاں سے چھوڑ کے یہاں آ گئے تھے دارالافتاء والارشاد میں. اچھا تو میں اور ہمارا ایک ساتھی تھا، ہم نے کہا دارالعلوم سے چلو، ہم نے وہاں بھی داخلہ کے لیے اپلائی کر دیا، اگر کہیں اور نہ ہو تو پھر ہم وہاں لیں گے. تو وہاں بھی داخلے کی جب ہم نے کاروائی شروع کی، آدھی کاروائی ہو گئی تھی، تو اس میں الحمدللہ پاس ہوتے چلے جا رہا تھا. پھر ہم بیچ میں جمعرات کا دن آیا تو ہم یہاں آ گئے، تو یہاں 1 سال تھا، یہاں پر امتحان دیا تو الحمدللہ داخلہ ہو گیا. تخصص فی الافتاء پھر ہم نے کیا مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب کے پاس، اور مفتی رشید صاحب اس وقت حیات تھے، وہ آخری سال تھا مفتی رشید صاحب حیات تھے. اس کے بعد پھر ان کی وفات ہوگی سے اگلے سال. اور مفتی عبدالرحیم صاحب سرپرست اعلیٰ جامعۃ الرشید، وہ بھی اس وقت پڑھایا کرتے تھے. تو مفتی رشید صاحب کی 11 سے 12 کے درمیان ایک مجلس ہوتی تھی، اس کا نام ہوتا تھا حفلۃ العلماء. تو اس وقت علماء کرام اور ان کے معتقدین، ان کے مریدین اور تخصص کے طلبہ اس میں شامل ہوتے تھے. تخصص فی الافتاء ہم نے کر لیا. اور اس کے بعد اب 2 راستے تھے، یا تو اپنے گاؤں میں جا کر پڑھاؤ. میرے بھائی کا کہنا تھا کہ آپ کو اسپیئر پارٹ کی دکان کھول کے دیتے ہیں. تو مولوی جب اس وقت نا مدرسوں میں 1000 1200 1500 تنخواہ ہوتی تھی، اور کراچی میں بڑی سے بڑی تنخواہ 3000 ہوتی تھی. اور جیسے نوابشاہ جیسے شہر جو ہے وہاں 2000. اور جو ہمارا علاقہ تھا گاؤں کوٹ لالو دریا خان یہ دوڑ باندی، یہاں پر 1000 روپے تنخواہ ہوتی تھی. اچھا تو بھائیوں کا کہنا تھا مولوی کہ اے نہ تیرا گزارا نہیں ہونا، تینوں دکان پا کے دینے ہاں اور مسجد نمازہ فری نہ پڑھائیں. تو یہاں پر اور ابھی آپ نے تنخواہ کی بات کی، پہلے دور میں 1200 1000 تنخواہ ہوتی تھی، اور آج کل کے دور میں بہت زیادہ تنخواہیں 50 60 مولوی تنخواہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کہتے ہیں کہ گزارا نہیں ہو رہا ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں، پہلے والے میں زیادہ ہوتے تھے اب والے کم ہو رہے ہیں کیا؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا، بہت اچھا سوال. اس وقت نا خواہشات نہیں تھی، بس ضروریات ہوتی تھی، بنیادی ضروریات ہوتی تھی، وہ پوری ہو جاتی تھی. اس وقت کھانے بھی متنوع قسم کے نہیں ہوتے تھے. مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں جو کھانا پکتا تھا نا، اس میں کیا ہوتا تھا، پیاز کاٹ کے گھی میں ڈالا، مرچ اور نمک، بس جو بھی چیز پکانی ہے پکا لو.
اور مرغی کب گھر میں پکتی تھی؟ جب مرغی بیمار ہوتی تھی یا مہمان آ جاتا تھا، اور دیسی مرغی ہوتی تھی، بس یہ چیز ہوتی تھی. کپڑے سال میں چھوٹی عید پر بڑی عید پر، بس، اور کوئی خرچہ ہی نہیں ہوتا تھا زیادہ کوئی بیمار ہو گیا پونسٹان اور 1-2 سیرپ ہوتا تھا، زیادہ بیماریاں بھی نہیں ہوتی تھی اور زیادہ نخرے بھی نہیں ہوتے تھے. اب ضروریات تو سب کی پوری ہوتی ہیں لیکن خواہشات بہت بڑھ گئی. عطاء الحق قاسمی مشہور ادیب ہے، انہوں نے ایک دفعہ کالم لکھا تھا کہ ایک میاں بیوی تھے، ان کا گزارا بہت اچھے طریقے سے ہو رہا تھا، خوش تھے دونوں. تو ایک دفعہ کسی دوست نے کہا اس کو کہ بھائی میں قسطوں پر آپ کو ٹی وی دے رہا ہوں، تو آپ ٹی وی لے جائیں اور ماہانہ 100 روپے دیتا رہنا. اس بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوتی تھی، رنگین ٹی وی نہیں ہوتی. اس نے اس کے کہنے پر لے لی. جب وہ ٹی وی دیکھنے لگے میاں بیوی، تو ان کے ٹی وی میں تو ڈرامے آتے ہیں، فلمیں آتی ہیں ایسی. پھر انہوں نے کہا کہ چلو فریج بھی لے لیتے ہیں، پھر انہوں نے کہا بیگ بھی لے لیتے ہیں، یہ لے لیتے ہیں. تنخواہ وہی رہی، ان کی خواہشات بڑھ گئی. اب میاں بیوی دونوں کام کرتے ہیں، پوری نہیں پڑتی. پھر پارٹ ٹائم کام کرتا، پھر بھی نہیں ہے. پھر لڑائیاں ہونے لگی، پھر جھگڑا ہونے لگا، ذہنی پریشانی ہونے لگی. ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پہلے زندگی صحیح گزر رہی تھی، خواہشات محدود تھی، ٹھیک ہے، ضروریات پوری. جیسے جیسے خواہشات بڑھتی چلے جائیں گی تو وہ تو خواہشات تو پوری ہونے والی نہیں. خواہشات کو تو بس موت کی جو ہے نا وہی پورا کر سکتا ہے یا قبر کی مٹی پوری کر سکتا. آج جو پاکستان میں رو رہے ہیں، اس وقت جب پاکستان بنا تھا، پاکستان ہر اعتبار سے کہاں تھا اور آج پاکستان ہر اعتبار سے کہاں ہے. ہر خاندان اپنا جائزہ لے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا ہے پاکستان کو، ہر آدمی کو اتنا کچھ دیا ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں ہم مر گئے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، کچھ نہیں ہے. تو اس وقت قناعت کا درس دیا جاتا تھا. اور آج کل ڈراموں نے، فلموں نے، سوشل میڈیا نے اور یہ جو چیزیں آ گئی ہیں تو یہ کیا خواہشات ہماری بڑھ گئی ہیں. اس وقت 2-3 ہزار میں گزارا ہو جاتا، اس وقت 2-3 لاکھ میں نہیں ہوتا. لہذا نوجوانوں کو یہ کہنا سوچنا چاہیے آج کہ ہم ضروریات پوری کریں، خواہشات کے پیچھے نہ بڑھیں. خواہشات کبھی پوری ہونے والی نہیں ہیں. بیچ میں ایک آپ کو دلچسپ واقعہ سنا دوں. میرا جانا ہوا تھا ناروے کا دارالحکومت ہے اوسلو. ناروے، سویڈن، فن لینڈ، ایک اور ہے سوئٹزرلینڈ، یہ جو اور ڈنمارک، یہ جو 5 ممالک ہیں ان کو اسکینڈینیوی ممالک کہا جاتا ہے. یہ یورپ کے دنیا کے ترقی یافتہ ترین ممالک ہیں، ترقی یافتہ ترین، خوشحال ترین ممالک ہیں. اور ایک عجیب بات بتاؤں، جو ترقی یافتہ ہے، خوشحال ہے، ان کو تو خوش ہونا چاہیے نا. وہاں پر خودکشیاں ہونی چاہیے، وہاں پریشانیاں ہونی چاہیے، وہاں نفسیاتی مریض ہونے چاہیے، نہیں ہونی چاہتی. کہا جاتا ہے کہ وہاں کے رہنے والے جو ہوتے ہیں 30 سال کی عمر کو جتنی خواہشات ہوتی ہیں نا وہ سب پوری کر چکے ہوتے ہیں. مطلب خواہش کیا ہوتی ہے کہ جی میرے پاس بہت سارے وسائل آگے. پھر کیا خواہش ہوتی ہے جی میرے اچھی لڑکی سے شادی ہو جائے، ہو گئے. پھر کہتے ہیں جی میری گرل فرینڈ ہو جائے. یہ خواہش ہوتی ہے نا لوگوں کی. وہاں لوگوں کے جو کفار ہو گئے، گاڑی ہو گئی، مل گئی، دنیا گھوم لیا، فلاں چیز کھا لی، یہ کر لیا، یہ مکان اپنا ہو گیا، ٹھیک ہے، شراب کباب، یہ ساری چیزیں ان کو مل گئی، شباب سے شراب تک سب کچھ ہو گیا. لیکن اس کے باوجود بھی خودکشیاں ریکارڈ ہیں. سب سے زیادہ ذہنی مریض وہاں پائے جاتے ہیں. لیکن یہ چیز ہمیں زیادہ تر دکھائی نہیں جاتی کہ وہاں پر ہمیں اس طرح دکھایا جاتا ہے کہ وہاں صرف خوشیاں ہی ہیں، غموں کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے. تو ابھی ریسنٹلی جو ابھی امریکہ میں آگ لگی ہے، اس کو بھی آپ دیکھیں تو ہمیں اس طرح نہیں دکھایا جا رہا ہے کہ کتنے بندے مرے گئے ہیں، کیا ہوا ہے. صرف آگ ہی دکھائی جا رہی ہے. مطلب وہ اپنی جو نیگیٹو چیزیں تھے وہ ہمیں نہیں دکھاتے ہیں، صرف پازیٹیو چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ ہم باہر چلے جائیں. آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. وہاں کا جو میڈیا ہے نا، میڈیا وہاں کے جو ٹیلی ویژن ہے، ڈراموں میں وہاں دکھایا جاتا اچھا. جو بری خبریں ہوتی ہیں، بری چیزیں ہوتی ہیں، وہ نہیں دی جاتی. ہمارے یہاں پاکستان میں کیا ہوتا ہے، بلکہ یہ جو بری چیزیں ہیں نا وہ دکھائی جاتی ہیں، جو اچھائیاں وہ نہیں دکھائی جاتی. پاکستان میں ابھی حال ہی میں پچھلے ہفتے سونے کے بہت بڑے ذخائر نکلے. کتنے اس میں ٹی وی ٹاک شو ہوئے اور کتنے وہاں پر لوگوں کی خبریں آئی ہیں، کتنے انٹرویو ہوئے. بالکل نہیں. پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام ہے. پاکستان کی گندم دنیا کی بہترین گندم ہے. پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں پر نوجوان سب سے زیادہ ہیں.
پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جو ایٹمی طاقت ہیں. جی پاکستان کے پاس سب کچھ ہے, چاروں موسم کہیں نہیں ملتے, یہاں پر چاروں موسم ہیں, زرخیز زمینیں, پہاڑ ہے, نباتات ہے, سب کچھ ہے. ٹھیک ہے, ہم اس کو نہیں دکھاتے, نہیں اس کو نہیں دکھاتے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ چوڑا سا کوئی کسی ایک بچے نے کوئی لڑائی جھگڑا ہو اس کو بلکہ میں آپ کو عجیب بات بتاؤں, صحافت میں پڑھایا پتہ کیا جاتا ہے, اگر کتے کاٹنے والے ہیں نا تو 100 کتوں کو آپ نے مار دیا ہے کہ وہ باولے کتے ہو گئے فلاں, یہ خبر نہیں بنے گی. اور کتا جو ہے نا, کتا وہ انسان کو کاٹ لے خبر نہیں ہے, اگر منفی ہوگا نا کہ انسان کتے کو کاٹ لے یہ خبر ہوگی. مثبت خبر نہیں ہے, خبر کیا ہے منفی. ہمیں پڑھایا یہ جاتا ہے کہ دوسرے کے نفسیات ایسی کہ منفی چیزوں کا ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے, اچھی خبروں کو نہیں جاتا. وہاں پر ایسا نہیں ہے. یورپ, اچھا میں آپ کو بتاؤں وہاں پر پڑھنے کا رجحان کیسا ہے. میں جب آیا نا یورپ سے پہلی مرتبہ ہو گئے 2018 میں نے سفر کیا تھا, آ کے میں نے روزنامہ جنگ میں کالم لکھا یورپ کی خوبیاں. لوگوں نے کہا کہ یہ دیکھا یورپ کی جو ترقی ہے فلاں ہے اس سے یہ متاثر ہو گیا ہے, انہی کے گن گا رہا ہے. پھر دوسرا کالم میں نے لکھا تھا یورپ کی خامیاں. تو ان کے ہاں دونوں پہلو ہے. تو ہمیں کیا چاہیے کہ کہتے ہیں نا کہ خذ ما صفا و دع ما کا دے, جو اچھی چیزیں ہیں وہ لے لیں, جو گدلی بری چیزیں ہیں وہ چھوڑ دیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پر ریکارڈ خودکشیاں ہوتی ہیں ساری سہولیات کے باوجود. کیوں؟ ان کی خواہشات اتنی ہیں, خواہشات پوری ہونے والی نہیں ہیں. جی ٹھیک ہے, تو خواہشات پوری نہیں ہوتی تو وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, خودکشی میں چلے جاتے ہیں. تو پاکستان میں اگر ہم ضروریات کو دیکھیں کہ ہر شخص کی ضرورت, مجھے بتائیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا ہے کہ کوئی آدمی کو روٹی نہ ملی وہ بھوکا مر گیا ہو؟ نہیں. روٹی مل رہی ہے. آپ نے پاکستان میں اتنے سال کوئی ننگا دیکھے کہ ننگا گھوم رہا ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں؟ ہر ایک کے پاس ساری ضروریات, اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ہم مر گئے, ہم لوٹ گئے, ہم ایسے ہو گئے. تو ہمارے ہاں بحیثیت قوم ایک ناشکری کی بیماری ہے. تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا, اور اپنی ضروریات پوری کرنی چاہیے, خواہشات کو محدود کرنا چاہیے. اچھا مولانا صاحب, آپ کی ہم نے آپ بیتی سنی اور بہت اچھا لگا. اگر جو مزید اس کو سننا چاہتے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ کتاب خریدیں, اور بہتر یہی رہے گا. ہم تو سب آگے بڑھتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ بہتر لکھا رہی ہیں, اور تقریباً اس وقت 26 کتابیں بھی لکھی ہیں. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے جب لکھنے کا شوق ہوتا ہے تو وہ آپ کو کیسے بڑھا, کیا آپ کو کوئی ایسا ماحول تھا جس نے آپ کو اس کی طرف راغب کیا ہو؟ ایسا سوال کیا ہے کہ اس پر پورے نا ہمیں ایک کتاب کی پوری یہ ایک داستان ہے. میں اس وقت سے لکھ رہا ہوں جب مجھے لکھنا نہیں آتا تھا. ہم قرآن پڑھتے تھے تو ہمارے ایک استاد نے یہ بات کی کہ بچہ تم روزانہ ڈائری لکھا کرو. اچھا. اس زمانے میں اس کو روز نامچہ کہتے تھے. مجھے سمجھ میں تو نہیں آیا, البتہ میں نے ڈائری لکھنا شروع کر دی. چھوٹی سی ڈائری تھی, 1 روپے کی ملتی تھی, اور ایک بال پین ہی ہوتا تھا اس زمانے میں, وہ لیا اور لکھنے لگ گیا. مجھے 3 جماعت پڑھا ہوا تھا, اتنا زیادہ نہیں لکھنا تھا. کس طرح جو روٹین ہوتی تھی نا, صبح ہم فجر کے ٹائم اٹھے, پھر یہ ہوا, پھر یہ ہوا, پھر یہ ہوا, پھر یہ ہوا. تو میں روزانہ ڈائری لکھتا تھا, لکھتا رہا. اور 2040 تک میں نے 450 ڈائریاں لکھی تھی. کتنی؟ چھوٹی بڑی 450 ڈائریاں. اور انہی کی مدد سے پھر میں نے آپ بیتی لکھی. جب میں نے تخصص فی الافتاء کیا تو اس زمانے میں ضرب مومن اخبار دارالافتاء والارشاد سے شائع ہوتا تھا. مفتی ابوالبابا شاہ منصور صاحب یہ ایڈیٹر تھے. مفتی صاحب کالم لکھا کرتے تھے اور ہم تخصص کے طلباء کو وہاں لے جاتے تھے دفتر میں. تو کالم لکھنے کے بعد مفتی صاحب ہم سے پروف ریڈنگ کرواتے تھے. تو جب پروف ریڈنگ کرواتے تھے تو کبھی کبھی مفتی صاحب خبریں دے دیتے تھے, اخبار میں سے دلچسپ خبریں. ہم تخصص کے طلباء کو کہتے تھے کہ اس پر تم تبصرہ کرو, اور میں جلدی سے تبصرہ کر کے دے دیتا تھا جو بھی تبصرہ ہوتا تھا. کیوں؟ اس لیے مجھے لکھنے کی عادت تھی. جس نے 350 ڈائریاں لکھی ہوں تو لکھنے کی عادت تو تھی. تو وہ کئی دفعہ ضرب مومن وہ چھپ جاتا تھا. اس وقت ہوتا تھا ایک خبر ایک سبق.
مفتی صاحب کا ایک کالم ہوتا تھا. اچھا، سب سے پہلے آپ نے کس اخبار میں لکھنا شروع کیا؟ ضرب مومنی سے؟ سب سے پہلے میں نے جو مفتی ابو لبابہ صاحب نے وہ خبر دی، اس پر تبصرہ کیا، تو اس میں میری وہ ضرب مومن میں وہ چھپ گئی. جب چھپ گئی تو ان دنوں بڑے جو اخبار ہوتے نا، تو وہ روزنامہ جنگ تھا، نوائے وقت تھا، اور ایک آدھ کوئی اور تھا، جسارت تھا غالباً. تو ایک دن جنگ اخبار رکھا ہوا تھا، وہ جنگ اخبار کے ادارتی صفحے پر جاوید چودھری کا کالم تھا تصویر کے ساتھ. تو ہمارے ساتھی تھے مفتی عقیل الرحمان صاحب، اسلام آباد میں ہوتے ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ یار دیکھو ان کا کالم تصویر کے ساتھ چھپا ہوا ہے، تو یہ تو میرا بھی چھپ سکتا ہے. اس نے کہا جا آپ جا کے کام کر، اپنا منہ دیکھا ہے آپ نے اپنا. تو مجھے ہوتا نا کہ ایک وہ کہتا ہے، ایک للکارتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، دوسرے کو غصہ آتا ہے جی میں کر کے دکھاتا ہوں. وہ تو کام نہیں کر سکتے، وہ تو میں کر کے دکھاتا ہوں. ضد آیا آپ نے ہمت نہیں آ رہی نہیں، تو بس میں نے نا کہا کہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا. تو ان دنوں 9/11 ہوا تھا، امریکہ نے افغانستان میں طالبان کی حکومت ختم کی تھی. تو میں نے ایک کالم لکھا، تو میں نے کہا کہ یہ جو افغانستان کا خطہ ہے، یہاں پر کسی بھی طالع ازما نے افغانوں کو فتح نہیں کیا. انگریز آیا جب تو وہ ان کو فتح نہیں کر سکا افغانستان کو، ٹھیک ہے. اور روس آیا جب، وہ بھی فتح نہیں کر سکا، وہاں سے ناکام لوٹا. اور اس کے بعد جب امریکہ نے حملہ کیا تو میں نے کہا کہ افغانستان کی ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ افغانوں کو کوئی فتح نہیں کر سکتا. تو اس تناظر میں نے کالم لکھا کہ طاغوتی قوتوں کی پسپائی یقینی ہے. تو میں نے وہ کالم لکھا اور استاد محترم مفتی ابو لبابہ صاحب کو دکھایا، تو انہوں نے کہا ماشاءاللہ بڑا اچھا کالم لکھا ہے. تو وہ ان زمانے میں فیکس ہوتا تھا، تو وہ فیکس وہاں تھا دفتر میں. تو فیکس میں نے روزنامہ جنگ کا ادارتی صفحہ دیکھا، فیکس نمبر لکھا ہوا تھا، تو میں نے وہاں پر فیکس کر دیا روزنامہ جنگ میں. تو ہفتے کا دن تھا اور اتوار والے دن وہ کالم میرا چھپ گیا. اب لڑکوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ تمہارا کالم ہے. اس وقت آپ کا کیا منظر تھا؟ کتنے خوش تھے اس وقت؟ آپ اس کی خوشی کی انتہا نہ پوچھیں. جیسے آپ یہ سمجھے کہ کسی کا اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے نا تو کتنی خوشی ہوتی ہے. تو میں نے جو کالم لکھا اور وہ چھپا، مجھے اتنی خوشی تھی. ایک سب سے بڑے اخبار میں اور کالم چھپ جانا یہ ایک بڑی بات تھی اس زمانے میں نا. تو پھر تو وہ کہتے ہیں نا کہ جھاکا کھل گیا اور چالو ہو گیا آدمی. پھر دوسرا کالم، تیسرا کالم، چوتھا کالم، پھر اگلے سال روزنامہ اسلام کا آغاز ہو گیا. پھر میں روزنامہ اسلام میں، روزنامہ جنگ میں اور ضرب مومن میں کالم لکھنے لگ گیا. اور اس کے بعد وہ سلسلہ تقریباً مستقل سلسلہ یہ شروع ہوا 2003 میں اور ابھی 2025 ہے. یہ سلسلہ چلتا رہا اور اب میں 2 اخبارات میں کالم لکھتا ہوں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے سوچا کہ کتاب بھی لکھنی چاہیے. تو 2005 میں نے اپنی فیملی کے ساتھ عمرہ کیا. اچھا، ماشاءاللہ. تو جب عمرہ کیا تو واپس آ کے ایک سفر نامہ لکھا. تو سفر نامہ بہت مقبول ہوا. پھر وہ دوسری کتاب، تیسری کتاب، چوتھی کتاب، تو الحمدللہ 26. کبھی آپ نے ایسا سوچا کہ اب کے بعد لکھنا نہیں؟ کیونکہ بعض اوقات انسان اتنا ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے بس یہ کرنا، بس لکھنا ہی چھوڑ دے. لیکن اسی وقت پہ ایسا ایک لمحہ آ جاتا ہے، کہتا ہے بس لکھنا ہے، اور وہ اب تک آپ کا چل رہا ہے. ایسا کوئی لمحہ ہے آپ کی زندگی میں؟ بہت لمحہ ہے اس طرح، بہت مرتبہ ہوا. کوئی کالم لکھا، کوئی کتاب لکھا. اچھا نا، دوست آپ کو نا، یا جو آپ کے قاری ہے یا آپ کے جو چاہنے والے ہیں، وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو موٹیویٹ کرتے ہیں، ایک ہوتے ہیں جو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں. ایک ہوتا تعریف کرتے ہیں، یار کیا زبردست لکھا. تو اسے کہتے ہیں تھپ یار، یہ کوئی لکھنے کی چیز ہے، ایسے بڑھ ماری آپ نے، یہ کیا لکھ دیا. یہ بعض لوگ ایسے بڑا تعریف ہی کرتے ہیں لیکن یہ مسئلہ ہے اس میں، یہ لیکن مجھے یاد آ رہا ہے احمد ندیم قاسمی بہت بڑے شاعر، بہت بڑے ادیب گزرے ہیں. تو وہ جرنلزم پڑھاتے تھے نا، پڑھانے کے بعد اپنے طلبہ طالبات کو کہتے تھے کہ تم ایسے شعبے میں جا رہے ہو وہاں پر تمہیں ٹانگیں کھینچنے والا زیادہ ہوں گے، تنقید کرنے والے زیادہ ہوں گے، اور تمہیں آگے بڑھانے والے کم ہوں گے. تو لہٰذا آپ نے اپنی محنت اور مستقل مزاجی کے بل بوتے پر آگے بڑھنا ہے. شیخ سعدی رحمہ اللہ کہیں جا رہے تھے نا، کسی نے پتھر مارا. ساتھیوں نے کہا دیکھیں کون ہے.
اس نے کہا کہ اگر میں پیچھے مڑ کے دیکھنے لگے نا اپنی منزل کھو دوں گا. دوسری بات شیخ سعدی نے بڑی اچھی کی, انہوں نے کہا کہ جو پتھر مارنے والا ہے نا یا میرا کوئی شاگرد ہوگا یا میرا کوئی جاننے والا ہوگا, کسی عام آدمی کو کیا پڑی ہے کہ وہ مجھے پتھر مارے. ٹھیک ہے, تو جو ٹانگیں کھینچنے والے ہوتے ہیں, جو ڈی موٹیویٹ کرنے والے ہوتے ہیں, وہ اپنے ہی دوست, اپنے ہی شاگرد, اپنے ہی قاری ہوتے ہیں. تو لہٰذا آپ نے ان چیزوں کو چھوڑ کر آگے بڑھنا ہوتا ہے. آج کل کیا ہوتا ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا کا دور ہے نا, کوئی چیز پوسٹ لگا لی, کوئی چیز لکھ لی, تعریفی بھی ہوں گے, تنقید بھی ہونی ہوگی. آپ نے تنقید کو چھوڑ دینا ہے اور تعریف کو اللہ کا فضل سمجھنا ہے کہ میری چیز ان کو پسند آ گئی, اور آگے چلتے رہیں چلتے رہیں چلتے رہیں. ایک وقت آئے گا کہ آپ کسی منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے. نئی جنریشن کا کیا ہے کہ وہ مستقل مزاجی سے نہیں لکھتے. مستقل مزاجی کی ایک مثال دوں کہ جیسے یہ چھت ہے نا, یہاں سے پانی کا ایک قطرہ ٹپک رہا ہے, یہ ٹیبل ہے, گرتا رہے گرتا رہے گرتا رہے گرتا رہے, یہاں سوراخ ہو جائے گا. لیکن یہ گلاس پانی کا بھرا ہو, یک دم آپ پھینک دیں اس کو تو یہاں پر کوئی سوراخ نہیں ہوگا. مستقل مزاجی جو نا بڑی چیز ہے. ایک کام کریں, کالم لکھتے رہیں لکھتے رہیں لکھتے رہیں, سکہ بند کالم نگار ہو جائیں گے. ایک کتاب لکھیں, دوسری لکھیں, تیسری لکھیں, چوتھی رہیں گے, کوئی ایک کتاب ہٹ ہو جائے گی. ایک پروگرام کریں, دوسرا کریں, تیسرا کریں, چوتھا کریں, کوئی ایک پروگرام آپ کا ہٹ ہو جائے گا. ایک کاروبار کریں, دوسرا کریں, تیسرا کریں, چوتھا کریں, کسی نہ کسی کاروبار میں آپ کامیاب ہو جائیں گے. لیکن آج کل یہ زیادہ آتا ہے کہ مصنفین اور لکھاری بہت ہو گئے ہیں. آج کل ہر کسی کو دیکھو مصنف بنا ہوا ہے, اور زیادہ تر لوگوں کا یہ رجحان جاتا ہے کہ مصنفین جتنے بھی وہ سارے کمرشل بنے ہوئے. تو اس حقیقت کی کیا حقیقت ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کمرشل بنے ہوئے ہیں یا پھر ویسے ان پر الزام لگایا جاتا ہے؟ دیکھیں بات سنیں, دو باتیں ہیں. ایک ہے کہ اللہ کے لیے کام کرنا, ٹھیک ہے. اور جیسے کوئی پلمبر آیا تھا نا کسی گھر, اس نے موٹر خراب ہو گئی تھی کسی گھر کی, اس نے موٹر صحیح کی, اور موٹر صحیح کرنے کے بعد اس کو کہا کہ بھائی بہت شکریہ, جزاک اللہ, آپ نے موٹر صحیح کی, آپ جا سکتے ہیں. اس نے کہا حضرت جزاک اللہ سے میرا پیٹ نہیں بھرے گا, میرے بچے بھی ہیں, مجھے پیسے دیں. جزاک اللہ تو ٹھیک ہے, اللہ بدلہ تو دے گا, لیکن میری محنت مزدوری دیں. ٹھیک ہے. تو جو کتابیں لکھنے والے ہیں نا, ان کے بیوی بچے بھی ہوتے ہیں, یہ بھی کھانا کھاتے ہیں, ان کی بھی ضروریات ہوتی ہیں. جو کالم لکھنے والے ہوتے ہیں, ان کی بھی ضروریات ہوتے ہیں. جو پڑھانے والے ہوتے ہیں, ان کی بھی ضروریات ہوتی ہیں. جو امام مسجد ہے, ان کی بھی ضروریات ہوتی ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ کتاب آپ نے چھاپی, اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا پیغام آگے پہنچ گیا, بلغوا عنی ولو آیا, تو یہاں پر آپ نے کسی موضوع پر لکھی وہ تھے. لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو کمرشل بننا پڑتا ہے. اگر آپ لکھتے ہیں, اس کے لیے آپ کو مطالعہ کرنا ہے, تو آپ کا ٹائم تو سارا اس میں لگتا ہے. بیوی بچوں کی ضروریات کیسے پوری ہوں گی؟ تو اس لیے آپ کو دونوں پہلو مد نظر رکھنے پڑتے ہیں. آپ کالم لکھ رہے ہوں, آپ پروگرام کر رہے ہوں, آپ کتاب لکھ رہے ہوں, آپ تدریس کر رہے ہیں, آپ امام مسجد ہیں, آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں, تو یہ دونوں چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. لیکن یک طرفہ کہ آپ اللہ کے لیے یہ کام کر دیں تو ٹھیک ہے, اللہ کے لیے بھی کچھ کام کرنے چاہیے, لیکن کمرشل پہلو کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت جو مصنفین ہیں ان کو صرف کتابیں لکھنی چاہیے یا عوامی جو مسائل ہوتے ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کرنے چاہیے؟ اصل میں ہمارے ہاں پاکستان بر صغیر اور پسماندہ یا ترقی پذیر ممالک میں یہ ہے کہ رائٹر کی, مصنف کی, شاعر کی, ادیب کی قدر نہیں ہے. ترقی یافتہ ممالک میں آپ ایک کتاب لکھ لیں, اس کی رائلٹی آپ کو اتنی ملتی ہے کہ آپ کا خاندان کھاتا رہے, وہ ختم نہیں ہوتی. اور وہاں پر کتابیں 1 ملین 2 ملین اس طرح چھپتی ہے, کروڑوں میں چھپتی ہے. ہمارے ہاں کتاب چھپتی ہے کتنی, ایک ایڈیشن ہوتا ہے 1000 کا, اور مصنف کو دیتے ہیں 100 کتابیں, اور ایک ایڈیشن بکتا ہے 1 سال میں. 100 کتابیں لے لیں یا 100 کتابوں کی قیمت لے لیں. 100 کتابوں کی, اگر یہ کتاب ہے ایک, اس کے 300 صفحے ہیں, تو اس پر لاگت آئے گی 3 لاکھ روپے مثال کے طور پر. تو ایک کتاب اگر آپ کو پڑی ہے یہ 300 روپے کی, تو اس کی قیمت رکھے گا 600 روپے.
تو وہ بیچیں گے آپ کو 400 کی 500 کی، اس میں سے مصنف کو دے دیں گے 100 کتابیں، یہ 10,000 یا 15,000 روپے، کتنے دن میں؟ ایک سال میں ایک ایڈیشن پر، تو 10,000 15,000 سے تو کچھ نہیں بنتا، ٹھیک ہے. پھر دوسری کتاب لکھیں گے، پھر تیسری کتاب لکھیں گے، چوتھی کتاب لکھیں گے. تو یہاں پر جو استاد ہوتا ہے، جو ٹیچر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کوئی نوکری نہ ملے نہ کہتے چلو ٹیچر بھرتی ہو جاؤ، اس کی اہمیت نہیں ہے. ان ترقی یافتہ ممالک میں، امریکہ میں، یورپ میں، مصنف کو، استاد کو، رائٹر کو، شاعر کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، سب سے بڑا احترام ہے. ایک مثال میں آپ کو دوں، گزشتہ سال مئی میرا پورا نہ گزرا یورپ میں نے جانا تھا ناروے، اوسلو، اور چونکہ شنجن ویزا ہوتا ہے تو آپ 23 یورپ کے 28 ممالک میں سے کسی بھی ملک میں چلے جا سکتے ہیں. تو میں نے سوئٹزرلینڈ نہیں دیکھا تھا، تو سوئٹزرلینڈ کے میں وہاں گیا، زیورخ ایک شہر ہے وہاں پر. تو انہوں نے کہا کہ امیگریشن والوں نے کہا کہ آپ ویزا لیا ہے اوسلو کا اور آپ یہاں آئے ہیں اور یہاں کتنے دن رہیں گے اور واپسی کا ٹکٹ آپ کے پاس نہیں ہے اور یہاں کیوں آئے ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ میرے بیگ میں کتاب تھی، تو میں نے ان کو کہا میں مصنف ہوں، میں سیاح ہوں، میں رائٹر ہوں، میں کتابیں لکھتا ہوں. تو سوئٹزرلینڈ دنیا کا خوبصورت ترین، حسین ترین، ترقی یافتہ ترین ملک ہے، تو میں آپ کا ملک دیکھنا چاہتا ہوں، یا میں ایک ہفتہ ٹھہروں گا اور اس کے بعد میں اٹلی جاؤں گا اور اٹلی کے بعد پھر میں وہاں جاؤں گا. تو میں نے جب ان کو کتاب دکھائی نا، جو آفیسر بڑا متاثر ہو، اچھا آپ کی کتاب ہے، تو اس نے ترجمہ کروایا تو میرا نام لکھا ہوا تھا. تو انہوں نے بہت مجھے ادب احترام کے ساتھ پانی بھی پلایا اور فوری اس نے مہر لگا دی اور احترام کے ساتھ میرا سامان اٹھایا اور گیٹ تک چھوڑنے کے لیے آیا. اتنی زیادہ قدر ہے کس کی؟ مصنف کی، رائٹر کی، ادیب کی، شاعر کی. اسی طرح وہاں پر جو استاد ہوتا ہے اس کی بڑی عزت احترام ہے. اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں، ترقی یافتہ قوم میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ہمیں کتاب کو احترام دینا ہوگا، استاد کو احترام کرنا پڑے گا، رائٹر کو اس کا معاوضہ دینا پڑے گا. اب تک آپ کتنے ممالک کا سفر کر چکے ہیں اور سب سے جو بہترین آپ کا سفر یا دھیانی سفر وہ کون سا ملک تھا؟ دیکھیں، سفر کرنے کا نا جو میرا آغاز ہے یہ شروع ہوا تھا 1990 میں. میں نے سب سے پہلے استاد محترم مفتی تقی عثمانی صاحب کا سفر نامہ پڑھا تھا اور اس کے بعد عطاء الحق قاسمی کا سفر نامہ پڑھا اور اس کے بعد میں نے سفر نامہ پڑھا ابن بطوطہ، سفر نامہ ابن بطوطہ کا. تو مجھے ذوق ہو گیا کہ مجھے سفر کرنا ہے. غربت کا دور تھا، کہاں سفر کر سکتے ہیں؟ تو شہداد پور میں ہم پڑھتے تھے نا، جب جمعرات کو چھٹی ہوتی تھی نا، شہداد پور کے جو ارد گرد کے گاؤں تھے نا، ہم گاؤں میں سے کسی ایک گاؤں میں چلے جاتے تھے. پھر تھوڑے سا آگے بڑھے تو ارد گرد کے جو شہر تھے وہاں جانے لگ گئے. پھر آگے بڑھے تو حیدرآباد، سکھر، وہاں تک جانے لگ گئے. پھر آگے دور بڑھا تو کراچی، لاہور، پشاور تک. پھر آگے جب دور حدیث سے فارغ ہوئے تو پھر ہم سعودی عربیہ اور افغانستان اور ان ممالک میں جانے لگ گئے. اور اس کے بعد جب میں کالم لکھنے لگا تو پھر ملیشیا، ترکی چلے گئے اور آہستہ آہستہ پھر یورپ کے 2016 میں سے میں نے یہ سوچا تھا کہ ہر سال کسی انٹرنیشنل ممالک میں سے کسی ایک بڑے ملک کا سفر کرنا ہے. تو پھر یورپ کے 3 مرتبہ یورپ جانا ہوا. تو وہاں کا شنجن ویزا ہوتا ہے، تو ان کے یورپی یونین میں جتنے ممالک آتے ہیں ان کے لیے ایک ہی ویزا ہے. تو ناروے گیا، سوئٹزرلینڈ گیا، فن لینڈ گیا، ڈنمارک گیا، جرمنی گیا اور اٹلی گیا. تو ان سب ممالک میں جانا ہوا اور جس ملک میں گیا ہوں اس کا سفر نامہ لکھا. پچھلے سال میں گیا تھا ہانگ کانگ، تو پھر یہ ہانگ کانگ کا سفر نامہ لکھا. پھر سعودی عربیہ 2 مرتبہ جانا ہوا، ایک دفعہ حج پر، ایک دفعہ عمرے پر، تو ان کے سفر نامے. ترکی 2 مرتبہ جانا ہوا تو وہاں پر بھی اس کا سفر نامہ لکھا. تو جن جن ممالک میں جانا ہوتا ہے واپس آ کر وہاں کی خوبیاں، وہاں کی خامیاں، وہاں کا تعلیمی نظام، وہاں کے معاشرت کیا ہے، وہاں کے اسکول کیا ہے، وہاں بچوں کی تعلیم کیسے ہیں، تربیت کیسے ہیں. ہمارے یہاں نا ایک بات سیکھنے کی ہے نوجوانوں کے لیے، ان کے ہاں کام ہوتا ہے، کوئی بھی کام ایک کام ہے. ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ یہ کوئی کام ہے کرنے کا. ہم یہاں کہتے ہیں کہ ہمارے اسٹیٹس کے مطابق، ہمارے شایان شان
کوئی کام ہوگا تو کام کریں گے ورنہ نہیں کریں گے. مثال کے طور پر ایک عالم ہے یا کسی نے گریجویشن کی ہوئی ہے, گریجویٹ ہے, ان کو کوئی نوکری نہ ملے, وہ کہیں کہ ہاں نوکری ہمارے پاس ہے لیکن یہ ہے کہ ہوٹل میں آپ نے برتن دھونے ہوں گے. گریجویٹ برتن دھوئے گا؟ نہیں دھوئے گا. کوئی عالم دین ہے, اس کو کوئی نوکری نہیں مل رہی, وہ کوئی کہے کہ آپ نے ٹیکسی چلانی ہے, وہ ٹیکسی چلائے گا؟ نہیں چلائے گا. تو وہاں پر یہاں سے بہت سارے جو لوگ جاتے, وہاں پر ٹیکسی کا پیشہ معزز پیسہ شمار ہوتا ہے, اپنا کاروبار شمار ہوتا ہے. تو یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں, کوئی کام نہیں ملتا, ہوٹل میں برتن دھو رہے ہوتے, یہاں تک کہ جھاڑو لگا رہے ہوتے دکانوں پر. پچھلے سال میرا جب اٹلی جانا ہوا تو وہاں پر ہمارے ایک دوست ہیں, ان کا ہوٹل ہے بہت بڑا بولونیا میں, اٹلی کا علاقہ بولونیا میں. ان کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہوٹل کا تاج محل, اور وہ وہاں پر پاکستانی کھانے ہوتے ہیں اور گورے بھی بہت پسند کرتے ہیں. میں نے دیکھا جو ہوٹل کا مالک ہے, اربوں میں ہے, اربوں میں, وہ سب سے پہلے ہوٹل میں خود آتا ہے, دکان خود کھولتا ہے اور جھاڑو خود لگاتا ہے, ٹیبل خود صاف کرتا ہے. میں نے دیکھا کہ جب وہ بیٹھے ہوتا ہے تو خود ہر ایک ٹیبل پہ جاتا ہے. تو میں نے اس کو کہا یہ کیا؟ برے یہاں تو رواج ہے, جب مالک ہوٹل کا سب سے پہلے نہیں آئے گا, مالک ہوٹل کا جو ہے وہ آگے وہ ٹیبلوں پر نہیں جائے گا تو دوسرا کون جائے گا؟ تو ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے؟ ممکن نہیں ہے. اور وہاں پر دکاندار خود اپنی دکان کی صفائی کر رہا ہوتا. ہمارے ہاں دکاندار اپنی صفائی کرتا ہے؟ نہیں کرتا. ایک وہاں پر میں نے دیکھا کسی ایک خاتون کو کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے. اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہوٹل کے باہر وہ کھڑی ہوئی ہے اور مختلف کتابیں ہیں ایک ادارے کی, وہ لے کے کھڑی ہوئی ہے اور فروخت کر رہی ہے. بس اس کا یہ ہے کام, یہ نوکری ہے اس کی. ایک آدمی ہے, اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے یہ جو گھروں کے باہر چمن ہیں لگے ہوئے, اس کو آپ نے سیٹنگ کرنی, یہ کام ہے ان کا. وہاں پر میں نے دیکھا ہمارے ہاں جو گھروں میں آیا ہوتی ہیں, ماسیاں ہوتی ہیں کام کرنے والی, عموماً وہ ہوتی ہیں جو بالکل غریب فلاں فلاں ہو. وہاں پر اس کام کو بھی ایک کام سمجھا جاتا ہے. کسی کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے, وہ گھروں کی صفائی کرتا ہے, مدرسے کے اور اس کو آر نہیں سمجھا جاتا, معیوب نہیں سمجھا جاتا. مولانا صاحب وقت کافی لمبا ہو گیا ہے, تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا اینڈ کی طرف لے کے جائیں. تو میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ نے جامع رشید کا انتخاب کیسے کیا اپنے پڑھانے کا؟ حالانکہ الحمدللہ آپ کے پاس بہت سے ہنر ہے, آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو آپ کے دروازے کھلے رہتے, لیکن اس کے باوجود آپ نے جامع رشید کا انتخاب کیا, کیا خاصیت ملی آپ کو؟ ہاں, یہ تو بڑا مشکل سوال کر دیا ہے آپ نے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب ہم نے تخصص فی الافتاء کیا, اس کے بعد میرے پاس تین آپشن تھے. اس وقت جو میں نے بہتر آپشن سمجھا, جو میں نے بہتر سمجھا اپنے لیے, اپنے خاندان کے لیے, دین کے لیے اور اپنی یہ کہتے ہیں نا گروتھ کے لیے, وہ یہی تھا کہ میں اس ادارے کے ساتھ منسلک ہوں. اور الحمدللہ آج میں 20 سال بعد کہتا ہوں کہ میرا انتخاب درست تھا. اچھا, ریسنٹلی آپ نے مفتی نعمان نعیم کے ساتھ ایک چھوٹی سی کلپ بنائی تھی ویڈیو شکل میں, تو وہاں پر آپ نے ان کے ویژن اور مقصد پہ بات کی تھی. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جب مفتی نعیم رحمہ اللہ زندہ تھے تو اس وقت اور اب میں کیا جامعہ میں فرق محسوس ہو رہا ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والد کے جانے کے بعد جو فرزندان ہوتے ہیں وہ اس پر عمل نہیں کر رہے ہوتے, اس پہ اتر نہیں پاتے, لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ مفتی نعمان نعیم وہ سب کچھ کر رہا ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے, جس کی کمی اب تک کمی محسوس ہو رہی ہے؟ کوئی کاروبار ہو, ادارہ ہو, آرگنائزیشن ہو, جب اس کا سربراہ چلے جاتا ہے تو دو باتیں ہوتی ہیں. یا تو اس کی جو نسل ہوتی ہے, خاندان ہوتے ہیں, جو افراد ہوتے ہیں, وہ اہل ہوتے ہیں یا نہ اہل. اگر اہل ہوں تو باپ کے لگائے ہوئے کاروبار کو, درخت کو, پودے کو کئی گنا آگے بڑھا دیتے ہیں. اگر نہ اہل ہو تو اس کو ختم کر دیتے ہیں. دونوں کی مثالیں موجود ہیں. مفتی نعمان صاحب اور ان کے بھائی مفتی فرحان صاحب, ان کا ویژن, مشن, ان کے کام کے ساتھ لگاؤ, ان کی محنت, ان کا جذبہ اور ان کی حکمت عملی, ان سب نے اس ادارے کو کئی گنا آگے پہنچایا ہے. اچھا, آپ ماشاءاللہ لکھتے ہیں اور آپ کو لوگ مصنف بھی سمجھتے ہیں, آپ کو استاد بھی سمجھتے ہیں, لیکن الحمدللہ وہ بھی سمجھتا ہوں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو کچھ لکھتے ہیں
آپ ادارے کے نظریے سے لکھتے ہیں, آپ کے تحریروں میں, آپ کے ویڈیوز میں غیر جانبدار نہیں ہوتا ہے, تو یہ کیا درست ہے یا پھر ویسے لوگ کہنے لگے؟ دیکھیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ غیر جانبدار ہو کے لکھیں, غیر جانبدار ہو کے کام کریں. یہ بہت بڑا فراڈ اور دھوکہ ہے. دنیا میں کوئی آدمی غیر جانبدار ہو ہی نہیں سکتا. اس پر اثر ہوگا اس کی صحبت کا, اس کے مذہب کا, اس کے ماحول کا, اس کے دوستوں کا, اس کی تعلیم کا, کسی نہ کسی کا اس پر اثر ہوگا نا. اگر کوئی رائٹر ہے عیسائی ہے, اس کے دوست بھی عیسائی ہیں, تو کیا اس کی جو لکھت ہوگی, اس کی جو رائٹنگ ہوگی, اس کی جو گفتگو ہوگی, اس میں اس کا اثر نہیں آئے گا؟ یقیناً آئے گا. تو کوئی بھی جب مصنف ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی سے متاثر ہوتا ہے. تو ظاہر بات ہے ہم بھی جو ہمارا اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام کا پیغام صحیح نہج پر صحیح طریقے سے دنیا تک پہنچ جائے. اچھا, آپ جو کالم اور ویڈیوز بناتے ہیں اس میں یہ بھی آتی ہے کہ بعض صحافیوں کے اوپر سے دباؤ ہوتا ہے کہ وہ ہر موضوع پر بول نہیں پاتے اور لکھ بھی نہیں پاتے, یہ صحافیوں پہ ہوتا رہتا ہے. تو کیا آپ کے اوپر بھی کوئی ایسا دباؤ آیا ہو کہ آپ کے جو ویڈیوز جو ہوتے ہیں زیادہ عوامی مسائل بہت کم ہوتے ہیں, موٹیویشن اور دوسری طرف ہوتے ہیں, لیکن عوامی مسائل پر نہیں ہوتے, یہ اوپر سے کوئی دباؤ آیا ہو یا پھر آپ کا ذاتی فیصلہ ہے؟ یہ ایسا آپ نے سوال کیا نا, اس کا ہر رائٹر, ہر مصنف اور ہر کالم نگار شکار ہوتا ہے. اس نے اپنے آپ کو بچاؤ بھی کرنا ہوتا ہے, لیکن اس پاکستان میں رہتے ہوئے آپ پورا سچ بول نہیں سکتے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آدھا سچ بولنا نہیں چاہیے. لہذا بچاؤ کی ایک ہی صورت ہے کہ یہ جو بھیڑ کا چھتا ہے نا, اس میں ہاتھ ہی نہ ڈالیں. آپ ان موضوعات کو آپ ٹچ ہی نہ کریں. جو موضوعات کو ٹچ کرے گا ان کے لیے پریشانیاں, ان کے لیے مشکلات ہیں. اگر آپ وہ موضوع ہی نہیں چھیڑتے تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ فلاح کام کرتے رہیں, اصلاح معاشرہ کے کام کرتے رہیں, آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. ٹھیک ہے, جب آپ کوئی متنازع موضوع پر بات کریں گے تو ظاہر بات پہ دونوں طرف سے آپ پر تیر برسائے جائیں گے. کوئی آپ کا خیر خواہ ہوگا, جس کے حق میں بولے گے وہاں واہ 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 ہوگی. جو آپ کا مخالف ہوگا, جن پر زد پڑ رہی ہوگی, وہ آپ کو مالی, جانی, اخلاقی ہر اعتبار سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. میں سمجھتا ہوں نوجوانوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ملک و قوم کی تعمیر و ترقی, فلاح معاشرہ کے لیے کام کریں. اچھا, آج کل ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدارس میں صرف تعلیم تک ہی محدود ہے, آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں. یعنی کہ ابھی جدید دور ہے تو وہاں تک ہم پہنچے نہیں ہیں, لیکن اگر کوئی اس کی طرف آ رہا ہے بھی تو اسے بھی یہ کہتا ہے کہ مطلب عجیب و غریب الفاظ میں پکارتے ہیں. تو آپ کیا کریں گے, جو مدارس اس وقت سوشل میڈیا پہ آ چکے ہیں اور میڈیا چلا رہے ہیں, تو وہ صحیح راستے پر ہیں یا پھر جو دوسرے لوگ کہتے ہیں آپ بھی وہی استعمال کریں گے؟ دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. کچھ قدامت پسند بھی ہونے چاہیے اور کچھ ماڈرن بھی ہونے چاہیے. کچھ دینی اور عصری دونوں تعلیم کو ساتھ لے کر چلنے والے ہونے چاہیے. اچھا, میرا نا, میں نے آپ کو بتایا تھا یورپ کے کئی ممالک میں جانا ہوا, وہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر آج بھی ایسا ہے, وہاں پر بھی قدامت پسند موجود ہیں. وہاں پر بھی ایسا ہے کہ جو اپنے بچوں کو اسکولوں تک میں نہیں بھیجتے بلکہ گھر میں ہی ساری تعلیم دیتے ہیں. ان پر انگلیاں کیوں نہیں اٹھاتے؟ اور کچھ مدارس یہاں پر ہیں یا لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف دینی تعلیم دیں, تو دے دیں, کیا حرج ہے اس میں؟ اسکول بچوں کو نہیں بھیجتے تو نہ بھیجیں. اصل بات یہ ہے تربیت ہونی چاہیے. تعلیم سے زیادہ تربیت کی ضرورت ہے. وہاں پر ہر چیز سکھائی جاتی ہے. مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی رحمہ اللہ کا آخری سال تھا جو وفات ہوئی, ان سے پہلے کا سال. میرا وہاں پر جانا ہوا, میں نے مختصر سا انٹرویو کی. حضرت نے ایک بات کہی, حضرت نے فرمایا کہ آج ہمارے مدارس میں بھی دین پڑھایا جاتا ہے, دین سکھایا نہیں جاتا. صحیح طریقے سے دین جو سکھانا چاہیے وہ سکھانا چاہیے. تو آج ہماری تعلیم گاہوں میں, دانش گاہوں میں, مدارس میں, دوسری جگہوں پر دین پڑھایا جو جاتا ہے لیکن سکھایا نہیں جاتا. ہم آپ کی جو کتابیں ہیں ان کی طرف آتے ہیں. ابھی ریسنٹلی جامعہ نے ماس کمیونیکیشن کا ایک کلاس ہوتی ہے اور اس کے میں مقالہ دیا جاتا ہے کہ ہر طالب کو مقالہ لکھنا ہے. تو آپ کی تو ماشاء کتابیں بہت ہیں. جو میری نظر سے اب تک ایک کتاب گزری جو میں نے پڑھی ہے وہ ہے صحافت ایسے سیکھیں. تو آپ صحافت ایسے سیکھیں, اس میں 2016 کی اشاعت اول ہے.
تو اس کے بعد آپ کیا سوچتے ہیں اس میں کوئی تبدیلیاں لائیں گے یا نہیں؟ کیونکہ اب میڈیا بہت بدل گیا ہے اور اس میں وہ صحافت لکھی ہوئی جو آج سے 10 سال پرانی تھی. بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے. دیکھیں زندہ قوموں کا، ترقی یافتہ قوموں کا جو نصاب تعلیم ہوتا ہے اس میں ہر 5 سال کے بعد اس میں تبدیلیاں ہوتی تھیں. اب ہر سال وہ تبدیلیاں کرتے ہیں. میں نے یہ کتاب لکھی 2016 میں. 1999 کی جرنلزم اور 2001 کے بعد کی جرنلزم میں بہت فرق ہے. 2010 کی جرنلزم اور اس کے بعد کی جرنلزم بہت فرق ہے. 2016 کی جرنلزم اور آج کی 2025 کی جرنلزم صحافت بہت فرق ہے. تو بالکل ہر سال تبدیلی بلکہ پہلے تبدیلی آتی تھی دیر سے، سال بعد، 2 سال بعد، ٹھیک ہے، 6 مہینے بعد، 3 مہینے بعد. اب تو صبح شام تبدیلی آ رہی ہے، نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں. یہ جو آپ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں یہ انٹرویو کی جدید صورت ہے، اس کی بدل گئی. اب یہ کب تک چلے گا؟ یہ ٹرینڈ کب تک ٹرینڈ صبح شام بدل رہے ہیں. تو تبدیلی سے آپ ڈرے نہیں، تبدیلی کو قبول کریں. اچھا، یہ میں ان لکھاریوں کی طرف آتا ہوں جو چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھی موٹیویشن ملے. اب جو نیو لکھاری آ رہے ہیں ان کے خواہش تو لکھیں لیکن لکھ نہیں پاتے، ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. دیکھیں ہمارا جو یہ نئی جنریشن ہے نا، نیا طبقہ ہے، یہ چاہتے ہیں کہ راتوں رات ہم مقبول ہو جائیں، راتوں رات معروف لکھاری بن جائیں، راتوں رات ہم مشہور ہو جائیں. اور اچھا ایسا ہوتا بھی ہے. ایک ویڈیو ہے، کسی نے کوئی جملہ کہہ دیا، وہ ٹرینڈ پہ آ گئی اور وہ وائرل ہو گئی، راتوں رات وہ مالدار ہو گیا، مشہور ہو گیا، مقبول ہو گیا. لیکن یہ ایسے کم لوگ، اس کو کہتے ہیں تکا لگنا. اور کسی کا تکا لگ بھی جاتا ہے لیکن تکا لگنا کوئی اصول نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو تکوں پر نہیں چلنا چاہیے. محنت، مستقل مزاجی کو اور یہ جو جدید مہارتیں ہیں، جدید ٹیکنالوجی ہے، اس کا استعمال کرنا چاہیے. تو ہماری نئی جنریشن نوجوان وہ کہتے ہیں کہ راتوں رات مقبول ہو جائیں. اس کے لیے پھر اوچھے ہتھ کنڈے اپناتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کبھی تکا لگ بھی جائے. تو اس پروگرام کو ہم آخر کی طرف لے کے چلتے ہیں. آخر میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ ماشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہت کامیابیاں ہیں، تو اب تک کوئی، جیسے ہم نے خواہشات کی بات ہے، کوئی ایسی خواہش ہو جو آپ چاہتے ہیں کہ اب تک وہ مکمل نہیں ہوئی ہے، وہ بس میری آخری خواہش ہے، کوئی ایسی آپ کے ذہن میں جس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. تو وہ تو بہت ساری ایسی تمنائیں تھیں، خواہشات تھیں اور آرزویں تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پوری کی. جب سال کا آغاز ہوتا ہے نا، میں جتنی تمنائیں ہوتی ہیں وہ ایک صفحے پر لکھ لیتا ہوں، پھر اس کے لیے محنت کرتا ہوں، جد و جہد کرتا ہوں. تو الحمدللہ اب تک جتنی خواہش تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کی. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب کہ آپ ہمیں ٹائم دیا. اور یقیناً آج میرے لیے ایک طرف سے ایک چیلنج بھی تھا. جب میں پوڈ کاسٹ کا سوچ رہا تھا تو بڑا مشکل ہوتا ہے کسی مصنف کے ساتھ انٹرویو لینا. ویسے تو ہم لے لیتے ہیں لیکن کسی مصنف کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنا میرے لیے بڑا مشکل کام تھا. لیکن الحمدللہ آج یہ ایکسپیرینس اور آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنے میں بہت زیادہ ہمیں فائدہ ہوا. ایک ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں صرف مصنف اس کو الفاظ کے وہ ہیں، لیکن ہم نے صرف آپ کے پاس الفاظ نہیں دیکھے اور بہت سی چیزیں ایسی تھی جو ہم سیکھنا چاہ رہے تھے. الحمدللہ وہ سیکھ کے یہاں پر دیجیے اپنے میزبان کو اجازت. اللہ نگہبان.